اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، ناظرات، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے گداگری کی قرآن و سنت میں مذمت۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل تو ہر دوسرے بندے نے گداگری کو پیشہ بنا لیا ہے۔ ہر جگہ سٹاپ پر مانگنے کو دیکھو تو مانگنے والے کھڑے ہیں، مسجدوں میں دیکھو تو آوازیں کس رہے ہیں، جگہ جگہ گاڑیوں میں دیکھو تو آ جاتے ہیں، اور امیر اتنے ہیں کہ گلبرگ میں اور بڑے بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیریا ٹاؤن میں ان کے باقاعدہ 4 منزلہ عمارتوں والا مکان ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے وہ گداگری والا پیشہ عام ہے۔ دیکھیں ہمارا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ فتاوی عالمگیری ہے میرے پاس، اور دیکھیں فتاوی عالمگیری کے اندر جو ہے وہ کیا عبارت ہے۔ فتاوی عالمگیری، جس کو فتاوی ہندیہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں، اس کی اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا موجود ہو، لا یحل لہ السؤال وما جمع السائل من المال فہو خبیث۔ فرمایا جس کے پاس ایک وقت کا کھانا، ایک دن کا کھانا جس کے پاس موجود ہو، فرمایا اس کے لیے مانگنا حلال نہیں ہے، اور فرمایا جو مال جمع کرے گا وہ مال حرام ہوگا۔ اتنا اگر کسی کے پاس موجود ہے، ایک دن کا کھانا موجود ہے، پھر وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اب جتنا وہ جمع کرے گا وہ کیا حرام ہے۔ اگر سونا چاندی بھی مانگ کر اکٹھا کر لے تو بھیک ہے، اور خودداری ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے بغیر محنت کے لوگوں سے مال کر پیسوں کو اکٹھا کرنا، اس کو آگ کا چنگارہ قرار دیا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی مشہور جو ہے وہ روایت ہے، اور ہے بھی صحیح بخاری کی کتاب جو ہے وہ ایمان ہے، باب المعاصی من امر الجاہلیہ۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس تکثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليكثر۔ فرمایا جو لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے مانگتا ہے، وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے، اسے اختیار ہے اب وہ کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اس طرح اپنے آپ کو جہنم کے انگاروں کا مستحق بنا لیتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس اس بات پر ہے جس مذہب نے گداگری کو اتنا جرم قرار دیا ہے، اس مذہب والے عام گداگری کرتے ہیں۔ دیکھیں حضرت جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، سوال کرنا، لوگوں سے مانگنا ایک عمل جرائی ہے، اس کے ذریعے آدمی اپنا چہرہ چھیلتا ہے یا زخمی کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور آپ نے ممبر پر برسر ممبر فرمایا اور آپ نے صدقے اور سوال سے بیچنے کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ والید العلیٰ المنفقۃ والسفلی السائلہ۔ فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے، اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے ترغیب دلائی کہ حاجت اور ضرورت کے وقت انسانوں کے بجائے رجوع الی اللہ کرے تو اس کی ساری حاجتیں وہ حاجت روا پوری کر دے گا۔ دیکھیں آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی کے ابواب الزہد میں ہے یہ روایت۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس سے فاقہ پیش آ جائے، حالات خراب ہو گئے، فاقہ کشی ہوگی، وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ لوگوں کو بتانے سے فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کر دے تو اللہ تعالیٰ جلد یا دیر سے اسے رزق عطا فرما دے گا۔ لہٰذا بھیک مانگنے کے نتیجے میں کوئی چیز مل بھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور جو اپنی محنت سے کمائی کریں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ دیکھیں جو ہے آقا علیہ السلام کا فرمان مسلم کے کتاب زکوٰۃ باب النہی عن المسألہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے
فرمایا کہ اور یہ صحابہ کا قرآن میں بھی بیان ہوا، اصحاب صفہ کا، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف لا یسألون الناس الخفا، وہ کسی سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، صحابہ بے نیازی ان کی ہے، خودداری ہے ان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیچھے پڑھ کر سوال مت کیا کرو، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کو دی گئی چیز میں برکت دی جائے۔ جی لہٰذا اس سے بھیک مانگنے سے بے برکتی ہوتی ہے اور جو ہے نوست ہوتی ہے۔ اور ایک اور جو ہے مسلم کی کتاب الزکوٰۃ کی ہی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تزال المسألة بأحدكم لا يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، فرمایا تم میں سے جو کوئی سوال کرتا رہتا ہے، لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، چندے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کو جا ملتا ہے، اس حال میں اللہ کو ملے گا اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بلا ضرورت بلا عذر شرعی جو بندہ سوال کرتا ہے قیامت والا دن بھی رسوا ہوگا اور دنیا میں بھی اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک صحابی حضرت حکیم بن حزام تھے، انہوں نے سوال حضور سے کیا اور پھر حضور نے ایسی تربیت کی کہ پوری زندگی حضرت حکیم بن حزام نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ دیکھیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور جو ہیں وہ صحابی ہیں، ان کے متعلق بخاری کے کتاب الزکوٰۃ باب الاستعفاف عن المسألہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دن مال کا سوال کر دیا، سرکار سخی ہیں، سرکار نے مجھے عطا فرما دیا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدخواہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو بھی مانگے آپ تو کسی کو نہ نہیں کرتے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضور نے مجھے عطا کر دیا، میں نے پھر سوال کیا، پھر حضور نے عطا کر دیا، میں نے پھر سوال کیا، پھر بار بار میں سوال کرتا ہوں حضور عطا فرما دیتے ہیں۔ جی اور فرمایا ہے حکیم یہ مال یقیناً سرسبز ہے، شیریں ہے، میٹھا ہے، جو اسے بنیازی کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی۔ اور وہ اس بیمار شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ جاؤں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو ہے انہوں نے حضرت حکیم کو بلایا تاکہ کچھ ان کو عطا کریں، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ پھر حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں انہیں عطیہ دینے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے پھر قبول کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، یہاں تک کہ وفات تک پھر انہوں نے کسی سے کچھ نہیں لیا۔ جی اسی طرح ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے، ان کے خودداری کا یہ عالم تھا کہ گھڑ سواری کی حالت میں اگر ان کا جو ہے وہ چابک زمین پر گر جاتا کسی سے نہ کہتے بلکہ خود گھوڑے سے اترتے اور اسے جو ہے وہ خود جو ہے حکیم بن حزام پکڑتے۔ جی تو آخری بات فقہائے کرام نے ایک جو ہے بات ذکر کی، علامہ ابن الجیم جو شارح کنز ہیں البحر الرائق کے اندر جو ہے کتاب الزکوٰۃ باب المصرف کے اندر 250 صفحہ دوسری جلد میں آپ فرماتے ہیں، علامہ ابن الجیم صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے جو بندہ بلا عذر شرعی بھیک مانگتا ہے اس کو مانگنا حرام ہے، تو اسی طرح اس کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ جی علامہ ابن الجیم فرماتے ہیں کہ جب کسی پر سوال حرام ہے تو کیا اس کو دینا حلال ہے کہ نہیں؟ قال الشیخ اکمل الدین فی شرح المشارق واما الدفع الى مثل ذلك السائل عالما بحال فحکمہ فی القیاس ان یاسم بذلك لانه اعانۃ علی الحرام۔ فرمایا جس کے پاس ایک دن کا خرچہ موجود ہو اس کے لیے مانگنا حرام ہے، لیکن کیا ایسے شخص کو دینا جائز ہے جب دینے والے کو اس کی حالت پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے؟ اس بارے میں شیخ اکمل الدین شرح المشارق میں فرماتے ہیں ایسے شخص کو دینا جائز نہیں ہے، اور دینے والا گناہگار ہوگا کیونکہ وہ ایک ناجائز کام پر اس کی مدد کر رہا ہے۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے اور ناجائز کاموں کے اوپر تم کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو ساری زندگی گداگری سے محفوظ فرمائے، نہ کر محتاج کسی کا زمانے میں
کون سی کمی ہے مولا تیرے خزانے میں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔